السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہاں مناس اور آج ہم موجود ہیں مقام حدیبیہ پہ۔ مقام حدیبیہ اسلام میں تاریخ اسلام میں ایک بڑا اہمیت کا مقام ہے۔ اگر آج کہا جائے کہ لبرلزم کے لیے یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے جو بات وہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پہ پھیلا، ان کے لیے ایک بڑا ہی عبرتناک پیغام یہاں پہ موجود ہے۔ مقام حدیبیہ وہ مقام ہے جب مسلمانوں نے مدینہ المنورہ میں ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کر لی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا، اور عمرے کے ارادے سے جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو یہ ذہن میں رہے ناظرین کہ اس وقت اسلام اپنے پورے جوبن پہ تھا، مسلمانوں کے پاس ایک پوری طاقت بھی آ چکی تھی۔ لیکن جب مسلمان یہاں پہ پہنچتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مکہ روانہ کیا جاتا ہے اور قریش سے بات کی جاتی ہے، تو اہل قریش اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سال ہم آپ کو حج یا عمرے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے وہ اپنا احرام کھولیں، دم دیں، اور یہاں سے ہم واپس مدینہ جائیں گے۔ اس دوران ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ایلچی یا اپنے نمائندگان بھیجے ہوئے تھے مکہ، ان کے بارے میں ایک خبر یہ پھیل گئی کہ شاید ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان میں عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ عثمان بن عفان ذو النورین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں تھیں، نکاح میں تھیں۔ تو جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسے موقع ہوئے ہیں جہاں پہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا یا اینڈ پوائنٹ آیا، تو اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ آؤ سارے عہد لیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ اسلام گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ پھر کہ جب یہ خبر کفار تک پہنچی تو انہوں نے اس کی تردید کی، اور جتنے بھی نمائندگان تھے ان کو فوری طور پہ یہاں پہ بھیجا، اور اپنے وہاں سے سرداروں کو بھیجا، اور اس مقام پہ، اس جگہ پہ، یہ مقام حدیبیہ پہ ایک معاہدہ جو ہے، تاریخ ساز معاہدہ، جو اہل زور کا اور کمزوروں کے درمیان معاہدہ تھا۔ اہل زور جو تھے اسلام والے تھے، مسلمان تھے، اور کمزور جو تھے کفار تھے، اور انہیں وہ اخلاقی شکست دی مسلمانوں نے کہ اس کے بعد جب اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لہو لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو اسلامی تاریخ اسلامی کی سب سے بڑی فتح تھی، اور اسلام کی سب سے بڑی فتح اس طرح تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم نے آپ سب کو معاف کر دیا۔ تو سفیان اور ہندہ جیسے بڑے جو کفار تھے، کافر تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے گا اسے پناہ آج حاصل ہے، جو مکہ میں جا کے پناہ لے لے گا اسے آج پناہ حاصل ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے ناظرین کرام کہ جہاں اہلان اسلام نے اپنے اخلاق کا اعلیٰ اور عملی نمونہ پیش کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اسلام کے اخلاق کی فتح اور اخلاق کی جو تبلیغ تھی وہ شروع ہوئی۔ پھر اس بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ بہت سارے درخت تھے۔ عہد سیدنا عمر فاروق میں جو جتنے بھی درخت تھے ان کو آپ نے عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کو کاٹ دو۔ ان درختوں کو کاٹ دیا گیا، تو صحابہ نے پوچھا اے عمر یہ درخت کاٹنے کا حکم آپ نے کیوں دیا؟ تو انہیں بتایا گیا، صحابہ کو بتایا حضرت عمر فاروق نے کہ میں نے اس لیے دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ شرک پھیلے گا، لوگ ان درختوں سے حاجات اپنی مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پتھروں پہ مختلف ممالک سے جو ہمارے دوست احباب زائرین اکرام آتے ہیں وہ اپنے نام لکھ کے جاتے ہیں، اپنا پتہ لکھ کے جاتے ہیں۔ تو جو کام سیدنا عمر فاروق نے کیا تھا جن درختوں کو کاٹ کے، آج ہم درختوں کے بجائے پتھروں سے اپنی حاجات مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری یہ خواہشات اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے اپنے ناظرین سے، دیکھنے والوں سے، کہ برائے کرم آپ جب بھی ایسی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آئیں تو یہ خیال رکھیں کہ یہ ہمارا اسلامی اور تاریخی ورثہ ہے۔ اپنے اسلامی اور تاریخی ورثے کو گندا نہ کریں، اور اپنے اس تاریخی اور اسلامی ورثے کی حفاظت فرمائیں تاکہ یہ ورثہ ایز اٹ از ہماری آگے نسلوں کو منتقل ہوتا رہے۔ اور یہ پتھروں سے جو حاجات مانگنا ہے یہ ہماری اسلامی روایات کے بھی خلاف ہے، ہماری اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے بھی خلاف ہے۔ اپنے ہوسٹ جہاں مناس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم۔